بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روداد مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد اول، صفحہ 108، قسط نمبر 4۔ بیان حضرت غلام محمد حسین کولو تارڑوی صاحب، گواہ مدعیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامداً و مصلیہ۔ فاضل اجل حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب، مولوی فاضل کولو تارڑوی، ضلع گوجرانوالہ نے اپنی ساری زندگی فتنہ مرزائیہ کے استئصال کے لیے وقف فرمائی ہوئی ہے۔ مولانا موصوف اگرچہ پنجاب یونیورسٹی کے مولوی فاضل ہیں، مگر مولانا نے تبلیغ اسلام کی خدمت جلیلہ کو ہمیشہ سرکاری و غیر سرکاری ملازمت پر ترجیح دی ہے۔ مرزائیوں سے سینکڑوں کامیاب مناظرے کر چکے ہیں اور تقریباً مرزائی لٹریچر کے حافظ ہیں۔ آپ کا یہ بلند پایہ بیان 14 جولائی 1932 عیسوی کو ڈسٹرکٹ جج صاحب بہاولپور کی عدالت میں ہوا۔ عبدالرزاق مدعا علیہ نے اس بیان پر جرح کرنے سے انکار کر دیا۔ ممدوح نے اس بیان میں مسئلہ ختم نبوت کو قرآن حکیم کے اسلوب بیان سے نہایت خوبی سے ثابت کیا ہے اور مرزائیت کے کفر و ارتداد پر بہت مستند دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ابوالعباس نعمانی، بہاولپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا جو بروئے قرآن و حدیث و اجماع امت کفر ہے۔ مرزا غلام احمد کے عقائد اور اقوال شریعت اسلامیہ کے سراسر خلاف ہیں۔ من جملہ ان کے ایک دعویٰ نبوت ہے جو انہوں نے کیا۔ یہ دعویٰ قرآن شریف و احادیث اور اجماع امت کے سراسر مخالف ہے، کیونکہ ان تمام دلائل شرعیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا قرآن شریف، احادیث نبویہ اور اجماع امت کی روح سے کافر، خارج از اسلام ہے۔ قرآن شریف نے ختم نبوت کو قطعاً اور یقیناً مختلف طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھنے والا ہو، دل میں اس بات کا شک و شبہ بھی نہیں لا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا نبوت حاصل کرنا ممکن ہو سکتا ہے۔ دلائل قرآنیہ بر ختم نبوت۔ من جملہ ان دلائل قرآنیہ کے جو ختم نبوت پر قطعی ثبوت ہیں، پہلی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت کے متعلق ضروری گزارشات یہ ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی تمام مفسرین، محدثین، علماء لغت نے آخر النبیین لکھے ہیں، اور کتب لغات میں سے کوئی حوالہ ایسا نہیں کہ جس سے قطعاً اور یقیناً یہ ثابت ہو کہ اس کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بس لغت اور قواعد عربیہ کے لحاظ سے اس کے معنی آخر النبیین کے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اسی آیت کی تفسیر کو اس مضمون کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورۃ اعراف آیت 158۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سورۃ سبا آیت 28۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورۃ انبیاء آیت 107۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ فرقان آیت نمبر 1۔ ان تمام آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بنی آدم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ بات ختم النبوت کے لیے ایک صاف اور صریح دلالت کرنے والی ہے۔ دوسری دلیل جو ختم نبوت پر صاف دلالت کرتی ہے، یہ آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ،
آل عمران آیت 81۔ اس آیت کریمہ میں خداوند تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے ایک ایسے رسول کے متعلق عہد لیا ہے جو سب کا مصدق ہے اور سب کے بعد ہی آنے والا ہے، کیونکہ ثم عربی نحو کے لحاظ سے بعدیت اور قبلیت پر دلالت کرتا ہے، جس کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول مصدق یعنی تصدیق کرنے والا جس کی نسبت تمام انبیاء سے عہد لیا گیا ہے وہ سب کے بعد آنے والا ہے۔ تیسری دلیل، ہر ایک نبی جو دنیا میں بھیجا گیا ہے خدا کی طرف سے اس کو وحی ہوتی رہی ہے، گویا وحی نبوت کے لیے ایک لازمی چیز ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، نبی بغیر وحی الہی کے نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کریم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ التزام کیا ہے کہ ہر حکم وحی کے ساتھ لفظ قبل کو ملایا ہے تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وحی نبوت اور انبیاء علیہم السلام آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کو وحی نبوت ہوگی اور نہ نبی ہوگا۔ نمونہ کے طور پر چند آیات پیش کرتا ہوں۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ آل عمران آیت 84۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ جو کچھ انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کی گئی ہے وہ زمانہ ماضی میں ہو چکی ہے، اور اللہ سبحانہ نے ہمیں اپنے انبیاء پر ایمان لانے کی ترغیب دی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں، اور کسی نبی کے لیے ایمان کی تاکید نہیں کی جو آپ کے بعد ہو، حالانکہ یہ ضروری تھا کہ اگر کوئی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہوتا اور سلسلہ نبوت جاری رہنے والا ہوتا تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے کی تاکید فرماتا، لیکن اس کے برخلاف قرآن مجید کے تمام مقامات پر وحی انبیاء علیہم السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل مخصوص کیا گیا ہے، اور یہ قطعی اور یقینی دلیل اس امر کی ہے کہ قرآن حکیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کو جائز نہیں رکھتا۔ دوسری آیت اس مضمون کی جو ابتدا قرآن کریم سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، سورۃ بقرہ آیت 4۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے انہی کو ہدایت پر قائم رہنے والے اور مفلحون فرمایا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی وحی پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورۃ نساء آیت 162۔ اس آیت میں بھی خداوند تعالیٰ نے انہی لوگوں کو راسخ فی العلم قرار دیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر اور آپ سے پہلے انبیاء کی وحی پر ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، سورۃ نساء آیت 136۔ اس آیت کریمہ میں خداوند تعالیٰ نے مومنوں کو ایمان کی کیفیت کی تعلیم فرمائی ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کتب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں۔ اگر کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والا ہوتا تو اس کے متعلق خداوند تعالیٰ ضرور تعلیم دیتا کہ اس پر بھی ایمان لاؤ۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، سورۃ نساء 60۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، سورۃ فرقان آیت 20۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، زمر آیت 65۔ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، شورى آیت نمبر 3۔ ان تمام آیات میں اللہ سبحانہ نے وحی نبوت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل کے ساتھ مخصوص فرمایا
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور آپ سے ماقبل انبیاء کی وحی پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جس سے قطعاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ وحی نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے اور باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ قرآن شریف پر مجموعی طور پر نظر ڈالنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے وحی نبوت کے جاری ہونے کے سلسلہ کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، جب کہ آدم علیہ السلام اپنی ذریت کی اس دنیا پر لائے گئے تو خداوند تعالیٰ نے اطلاع دی، سلسلہ نبوت و ہدایت جاری کیا جائے گا، بس جو شخص ہماری ہدایت کی تابع داری کرے گا اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ابتدا اور آغاز وحی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانہ تک پہنچتے ہیں اور قرآن شریف سے پوچھتے ہیں کہ سلسلہ نبوت جاری ہے یا نہیں۔ جواب ملتا ہے کہ ہاں جاری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ سورۃ حدید آیت 26۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سلسلہ نبوت جاری ہے۔ انبیاء اعظام میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ ان کے زمانہ میں اگر قرآن شریف سے پوچھا جائے کہ سلسلہ نبوت جاری ہے یا نہیں تو جواب ملتا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، حدید آیت 26۔ یعنی ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو یعنی وحی نبوت کو مقرر فرما دیا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ذریت ابراہیم میں ابھی سلسلہ نبوت جاری ہے۔ دوسری بات اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبوت کا ظرف اور محل آل ابراہیم ہے۔ اس کا عملی ثبوت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد کے دو شعبے قرار دیے، ایک بنی اسحاق علیہ السلام جن میں پہلے سلسلہ نبوت جاری ہوا اور بہت انبیاء علیہ السلام ان میں آئے جن کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا، دوسرے بنی اسماعیل جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی طرف نگاہ کی جائے تو قرآن شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، البقرہ آیت 87۔ 23 آیت سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے اور کئی رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے، جیسا کہ لفظ رسول سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو قرآن کریم سے سوال ہوتا ہے کہ آیا بکثرت انبیاء بھی آئیں گے یا کیا ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، سورۃ صف آیت 6۔ خداوند سبحانہ نے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اسلوب جواب کو بالکل بدل دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہو کر تمہاری طرف آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات جو خدا کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا۔ قرآن کریم نے پہلے اس کے فقط عام طور پر رسولوں کے آنے کی خبر دی تھی، اور یہاں ایک خاص رسول کی خبر دے کر اس کو نام سے مشخص اور متعین فرما دیا۔ یہ اسلوب صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر رہا ہے، اور عام طور پر جو رسولوں کے آنے کا اسلوب تھا اس کو بدل کر ایک خاص معین شخص کے آنے کی اطلاع دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے یا بند ہو جاتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورۃ احزاب آیت 40۔ کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ،
لیکن وہ میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخر النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جملہ بنی آدم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ذریت اور اولاد کہلائیں گے، اور دنیا میں وہ آخری روحانی باپ ہوگا جس کی اولاد بکثرت ہوگی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مختلف انبیاء ہونے کے زمانہ میں سلسلہ نبوت کے جاری رہنے اور رسول کے آنے کی اطلاع دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس اطلاع کے برخلاف جو بصورت اجرائے نبوت بمثل سابق ایسی اطلاع دی جانی لازمی تھی جیسا کہ پہلے دی گئی، اس کے بعد ختم نبوت کا اعلان کر دیا، جس سے قطعاً یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم مجموعی طور پر ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اور فرداً فرداً آیات بھی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔ احادیث ختم نبوت۔ اب میں چند احادیث بیان کرتا ہوں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے ایک گھر بنایا جس کو بہت خوبصورت بنایا، مگر اس کے کنارہ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کو پھر پھر کر دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی؟ بس میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ بخاری جلد 1 صفحہ 501، کتاب الانبیاء۔ ترمذی کے الفاظ میں ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ عمارت ختم کر دی گئی ہے اور میرے ساتھ رسول ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس تمثیل سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت اور انبیاء کی نسبت ارشاد فرمائی، قطعی دلالت اس بات پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کے متمم اور انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء آتے رہے، ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور خلیفہ ہوں گے پس بہت ہوں گے۔ بخاری مسلم کتاب الامارت۔ اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے مقابل پر یہاں سلسلہ خلافت قائم ہوگا، جس کی وجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دی ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں نگران چھوڑا۔ حضرت علی نے یہ عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچوں اور عورتوں پر میں چھوڑے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن چونکہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک اور بھی مشترک وصف پایا جاتا تھا، یعنی نبوت کا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس مماثلت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دور فرما دیا۔ اگر نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی یا غیر تشریعی جاری ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی کہہ کر اس وصف سے محروم نہ کرتے۔ بخاری مسلم ذکر غزوہ تبوک۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب اور دجال ہوں گے، ہر ایک ان میں سے کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 334۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹے نبیوں کے ذکر کے بعد جو اس امت میں ہونے والے تھے، ازروئے شفقت یہ فرما دینا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، صاف اس بات کی دلیل ہے کہ محض دعویٰ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں قابل سماعت نہیں ہے۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ ترمذی جلد 2 صفحہ 209۔ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے،
اس سے صاف ثابت ہے کہ اگر کوئی نبی تشریعی یا غیر تشریعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والا ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، ابن ماجہ، باب فتنۃ الدجال، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ ان حدیث سے قطعاً اور یقیناً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کذاب ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ مرزا قادیانی کے عقائد مخالف اسلام ہونے کے اور بھی اشباہ و نظائر ہیں۔ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ ستاروں کے ارواح ہیں اور ان کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں۔ توضیح المرام صفحہ 38، خزائن جلد 3 صفحہ 70۔ جبریل علیہ السلام کا تعلق سورج سے ہے، اصل کتاب میں آسمان سے ہے، وہ بذات خود حقیقتاً زمین پر نہیں اترتا۔ توضیح المرام صفحہ 68، خزائن جلد 3 صفحہ 86۔ مفہوم: اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا نزول جو شرح میں وارد ہے، اس سے اس کی تاثیر کا نزول مراد ہے، اور جو صورت جبریل کی انبیاء دیکھتے تھے وہ جبریل کی عکسی تصویر ہوتی تھی جو انبیاء کے خیال میں متمثل ہو جاتی تھی۔ ملک الموت بھی بذات خود زمین پر اتر کر قبض ارواح نہیں کرتا، بلکہ اس کی تاثیر سے قبض ارواح ہوتا ہے۔ توضیح المرام صفحہ 70، خزائن جلد 3 صفحہ 87۔ مفہوم: دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تاثیر سے ہو رہا ہے۔ روح القدس اور روح الامین شدید القوی جو جبریل کے نام ہیں، ان کی نسبت مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ سب انسان کی صفتیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی محبت اور انسان کی محبت کے ملنے سے بطور نتیجہ کے پیدا ہوتی ہیں، اور یہی پاک تثلیث ہے۔ توضیح المرام صفحہ 22، خزائن جلد 3 صفحہ 62۔ مرزا قادیانی کا خارج از اسلام ہونا ایک اور طریقہ سے بھی ثابت ہے۔ مرزا قادیانی نے جن الہاموں کو خدا تعالیٰ کا کلام ظاہر کیا ہے اور ان میں سے اکثر وعدہ کے رنگ میں ہیں، اور واقعات نے ان کو غلط ثابت کیا ہے، جن سے یقیناً یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اور اس کا کلام نہ تھا، کیونکہ اگر وہ خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کا وعدہ ہوتا تو واقعات اس کی تکذیب نہ کر سکتے۔ محمدی بیگم کی پیشن گوئی: من جملہ ان کے محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے، جس کو مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا معیار قرار دیا۔ چنانچہ انجام آتم صفحہ نمبر 223، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ آئزن پر جو مرزا قادیانی کی مصنفہ ہے، مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ محمدی بیگم کی پیشن گوئی کا معاملہ طے ہو گیا ہے اور آخری نتیجہ ظاہر ہو گیا، بلکہ بات ویسی کی ویسی قائم ہے اور کوئی بھی اپنے حیلوں سے اس کو ٹال نہیں سکتا، اور تقدیر مبرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا وقت آئے گا۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ بات حق ہے اور جلد ہی دیکھے گا تو، اور میں اس پیشن گوئی کو اپنے سچ اور جھوٹ کا معیار قرار دیتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا مگر جو کچھ میرے رب نے کہا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 31، حاشیہ خزائن جلد 11 صفحہ آئزن پر کہتے ہیں کہ میں تم سے بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں مرا اور مرزا قادیانی کی موت آ گئی، جس سے صاف ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اپنی قول کے مطابق دعویٰ الہام میں جھوٹے تھے۔ حاشیہ: مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو مر گیا اور مرزا احمد بیگ کا داماد مسمى مرزا سلطان احمد بفضلہ تعالیٰ ہنوز زندہ ہے۔ مقدمہ بہاولپور کے زمانے میں زندہ تھے، بعد میں پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئے۔ مرزا قادیانی کے کفر کی وجوہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ مرزا قادیانی کے من جملہ وجوہ کفر میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سخت توہین کی ہے اور ان کے معجزات کو مسمرزم قرار دیا ہے، اور مسمرزم کو خود مرزا قادیانی نے قابل نفرت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 305، خزائن جلد 3 صفحہ 255 اور 256 میں لکھتے ہیں کہ ما سوا اس کے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ ایسے اعجاز طریق عمل الطرب یعنی مسمرزمی طریق سے بطور لہو و لعب نہ بطور حقیقت ظہور میں آ سکیں، کیونکہ عمل الطرب میں جس کو زمانہ حال میں مسمرزم کہتے ہیں ایسے عجائبات ہیں کہ اس میں پوری مشق کرنے والے اپنی روح کی گرمی دوسری چیزوں پر ڈال کر ان چیزوں کو زندہ کے موافق کر دکھاتے ہیں۔ پھر صفحہ 309 خزائن جلد 3 صفحہ 258 میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ رہتا، حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ اب اس عبارت کا مطلب صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکروہ اور قابل نفرت عمل کے ذریعہ سے لہو و لعب کے طریقہ پر عجوبہ نمایاں کیا کرتے تھے، اعجاز ان کو حاصل نہیں تھا۔ معجزات عیسویہ کی توہین۔ اب دیکھیے کہ کس قدر معجزات عیسوی کی توہین ہے جس کو قرآن عظیم نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑی اہمیت سے قرآن شریف میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کی والدہ مقدسہ کو بطور بشارت ان معجزات کی خبر دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ آل عمران آیت 41 تا 49۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے منکرین پر قرآن کا فتویٰ کفر۔ پھر آخرت میں جہاں اولین و آخرین جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ تحدیث نعمت کے طور پر معجزات کی بابت ذکر فرماتا ہے، جس کا مفصل ذکر سورہ مائدہ میں ہے، اور اس جگہ سورہ مائدہ میں آپ کی معجزات کے منکرین پر جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک
اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ یعنی جب تو ان کے پاس معجزات لے کر گیا تو کافروں نے کہا کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا انکار و استخفاف کرنا کافروں کا کام ہے، اور جو کفر کی حد تک پہنچتا ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سب و شتم کا استعمال بھی کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی عقائد اسلام کے برخلاف کفر کا ارتکاب کرنے میں ذرہ بھی نہیں جھجکتے تھے۔ یہ نمونہ ان عقائد کا ہے جو مرزا قادیانی کی کتابوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں، جس سے قطعاً اور یقیناً یہ ثابت ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ جو شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے مگر ضروریات دین کا انکار کرے تو اس کو مرتد قرار دیا جائے گا۔ میں مرزا قادیانی کو مرتد سمجھتا ہوں، جو مرتد ہے وہ کافر ہوگا۔ اس لیے مرزا قادیانی کے اصولوں کو ماننے والے اور ان کو نبی ماننے والے بھی مرتد اور کافر ہیں۔ ختم شد بیان مولانا غلام محمد حسین کولو تارڑوی۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جلد اول، صفحہ نمبر 114۔